السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت اور اس کے بعد تفسیر۔ چلیے چلتے ہیں سورہ قصص۔ سب سے پہلی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں، یہاں پر کیا فرما رہے ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت پریشان تھی، کیونکہ حکم آ گیا تھا فرعون کا۔ فرعون کو ہم کل سے پڑھے تھے کہ فرعون کو خواب آیا تھا، تو وہ پریشان تھا کہ ایک بچہ اس کا قتل کرنے والا ہے، تو اس نے حکم دے دیا کہ تمام بچوں کو قتل کر دے، ذبح کر دے۔ تو ایسے تمام چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہو گئے تھے کہ قتل ہو رہے تھے، تو سب لوگ اس کو فرعون کے کہنے لگے کہ ایسے تو تمام بچے قتل ہو جائیں گے۔ تو فرعون اور تمام سرداروں اور سب مل کر یہ مشورہ کرے کہ 1 سال کے بچوں کو مار دیں گے، 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو ایسے ہی جب حکم تھا زندہ رکھنے کا، تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے، بھائی تھے۔ تو اب ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ویسے ہی جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، تو جب قتل کرنے کی باری تھی، لڑکوں کو ذبح کرنے کی باری تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کیا کیے کہ جو آپ حمل تھے وہ چھپا دیے۔ یہاں تک کہ دائی پھرتے تھے گھروں پہ کہ کون پریگننٹ ہے، تو ان کا نام لکھ کے جاتے تھے، تو اب یہ چھپا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے حمل کو چھپا لیے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ایسے ہی آپ باہر نکلتے تھے، اب باہر سے اندر آتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ان کا پیٹ بھی نہیں نکلا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اچھے سے پلے پیٹ میں، اور جب ان کو یعنی پیدا ہو گئے، چپکے چپکے پیدا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پیدا ہونے کے بعد آپ کیا کرتے تھے کہ ایک صندوق میں بچے کو رکھتے اور دودھ پلاتے، پھر اس کو ایک دریا کے کنارے صندوق میں ان کو لٹا کر اس کو ٹاگ دیتے تھے، اور پھر جب دودھ کی باری آتی پھر دودھ پلا کے کام میں مصروف ہو آتے تھے۔ تو ایسے اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بہت فکر ہوئی، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کے ذریعے سے یہ بتائے کہ آپ صندوق میں ڈالو بچے کو اور چھوڑ دو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پھر واپس کریں گے آپ کے خود کے بیٹے کو۔ تو اب اللہ کا حکم تھا، آپ نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالے، اور وہ جو دریا میں ٹانگتے تھے وہ رسی سے وہاں پر چھوڑ دیے۔ جیسے ہی صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالے، موسیٰ علیہ السلام پہلے تو بہت خوبصورت تھے، ہر کسی کی نظر ان پہ پڑتی تو وہ چاہنے لگتا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیے، ماں رونے لگے، رو کر اپنے لگتے جگر کو وہ ڈالے، اللہ کے منہ پر بھروسہ کر کے ڈال کے صندوق چھوڑ دیا۔ وہ صندوق پانی میں تیرتے تیرتے کہاں پر گیا، وہ صندوق کے فرعون کا دربار بہت خوبصورت تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بعد میں وہ ایمان لائے اور بہت اللہ کی اچھی بندی تھی، تو آسیہ علیہ السلام کو کیا بہت نیک عورت تھی وہ۔ تو اب جیسے ہی آسیہ علیہ السلام اب یہاں پر فوٹو میں دیکھیے، جب ڈال رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈال رہے تھے صندوق میں، ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑ دیا۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کیسے میں اپنے لگتے جگر کو ڈالوں، پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ صندوق میں ڈال کر کیا کیے، دریا میں چھوڑ دیے۔ اب جیسے ہی دریا میں وہ تیرتے تیرتے صندوق گیا فرعون کے محل کی طرف، تو آسیہ علیہ السلام کچھ عورتیں کیا کر رہے تھے، پانی میں یہ نہا رہے تھے، وہی دریا کے کنارے نہا رہے تھے۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ ایک صندوق میں سے آواز آئی، ایک چھوٹا سا بچہ
رونے کی آواز آئی تو دائی جا کے یہ بتائے کہ اس میں وہ صندوق میں چھوٹے بچے کی آواز آ رہی ہے، تو صندوق کھول کر دیکھے تو خوبصورت لڑکا تھا۔ تو آسیہ علیہ السلام دل میں یہی جب سے ہی نیت کر لیے کہ میں یہ بچے کو اپنا بیٹا بنا لوں گی۔ آسیہ علیہ السلام کو لڑکا نہیں تھا، نہ فرعون کو، دونوں کو میاں بیوی کو لڑکا نہیں تھا، اولاد ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت خوبصورت تھے، ہر کوئی ان کو دیکھتا تو ان کی چاہت ایسے ہی آ جاتی تھی۔ تو اب یہی قصہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں آیتوں کے ذریعے سے۔ فل تقطعو تو اٹھا لیا اسے آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، لیکون تاکہ وہ لہم ان کے لیے عدو دشمن، و حزناً باعث غم، ان بے شک فرعون یعنی فرعون، اب دیکھیے فرعون دشمن تھا اور وہ فرعون کو یہ معلوم تھا، خواب میں بھی جوشی نے بتا دیا تھا کہ تیرا قتل ہونے والا ہے۔ تو وہ اب فرعون جیسے ہی آسیہ علیہ السلام وہ لڑکے کو بتائے تو فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ تو اب فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دشمن یعنی اس کا قتل وہی لڑکا کرنے والا تھا نا، تو وہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلائے، ایک نبی کو پلائے اللہ تعالیٰ، دشمن کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ تو یہی کہ وہ دشمن کو لے رہے تھے، یعنی قتل ہونے والا تھا وہی لڑکے سے، تو وہی ان کے گھر میں کیا کیا دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلائے اللہ تعالیٰ، یعنی پرورش کیے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں کہ یہ تاکہ وہ ان کے لیے عدو دشمن، وحزنن اور باعث غم، ان بے شک فرعون و حامان اور حامان فرعون کا سردار تھا، جنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانوں تھے، وہ سب خواتین، سب قطع کرنے والے تھے، اور کیا ہے اسلام کے دشمن تھے، اور وہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیے۔ تو یہی بتا رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری آیت پہ۔ وقالت اور کہا امرأتو کہ فرعون کی بیوی نے، فرعون کو کہا، قرۃ عین آنکھ کی ٹھنڈک ہم بنا لیں گے، لی میرے لیے، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آسیہ علیہ السلام کہنے لگے فرعون کو، وَلَکَ اور تیرے لیے ہی، لا تقتلوہ نہ تم سب قتل کرو اسے، سیدھا بیوی نے حکم دے دیے فرعون کو۔ تو اب فرعون کیا کہتا ہے دیکھیے، وہ آسیہ علیہ السلام بار بار کہنے لگے ایسا امید ہے کہ یہ کہ ینفعنا وہ نفع دے ہمیں، او یا نتخذہ اور ہم بنا لے اسے، ولدن بیٹا، اور وہ لا نہیں یشعرون وہ سب شعور رکھتے تھے، یعنی فرعون کو ذرا بھی شعور نہیں تھا کہ یہی بچہ ان کا قتل وہ فرعون کا قتل کرے گا۔ تو اب جیسے ہی آسیہ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آگے چل کے یہ کچھ فائدہ دے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، اب بیوی کی بات سننا ہی تھا اس کو، تو بیوی کی بات سن لیا وہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے بھی گھر میں، اس کے دل میں گھر کر گئی، تو اب وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہہ دیا، اور اب دونوں اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی فکر میں ہیں۔ اب آگے کل کیا ہوتا ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس میں یہی پڑھے ہیں کہ ہم ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہاں جب صندوق میں ڈال رہے تھے تو بہت رو رہے تھے، اور بیٹی کو، ان کی ایک بیٹی تھی، اور بیٹی کو کہنے لگے کہ تم یہ صندوق کا پیچھا کرنا، تو وہ لڑکی صندوق کا پیچھا کی، اور ماں ان کو خبر دے رہی تھی کہ وہ بچہ کہاں پر جا رہا ہے۔ پھر خبر دینے وہ آئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، یہ محل کے قریب ہے کہ وہ لوگوں نے اٹھا لیے۔ تو ایسے ہی ایک ماں کی تڑپ ہوتی ہے نا، اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہے ایک ماں، تو یہی ماں کی ممتا بتائی گئی ہے آج کے سبق میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی اب دوسری ماں دیکھیے جو ان کے پیٹ سے جنم نہیں لیے موسیٰ علیہ السلام، اب دوسری ماں یعنی آسیہ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ لڑکے کو، تو وہ بھی تڑپنے لگی، اور وہ ان کی ممتا جاگنے لگی، اور وہ اپنے بیٹا بنا لے سوچ رہی تھی، اپنے شوہر کو وہ منوا لی۔ چلیے سبق میرا اتنا ہی تھا، ویڈیو پورا دیکھیے، لائک کیجیے، لائک کر کے ہمیں خوش کیجیے،
تاکہ ہم خوش خوش اور ویڈیو بنا سکیں۔ چلیے چلتی ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔